مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری 8ویں صدی ہجری کے عظیم الشان عالم ربانی، صوفی باصفا، محقق علوم اسلامیہ، شیخ طریقت اور نہایت نفیس، بہترین، دلکش، دل نشین شخصیت کے مالک بہار شریف میں آپ کا آستانہ 650 برسوں سے اہل علم، اہل عرفان، اہل دل کا قبلہ بنا ہوا ہے۔ کوئی بھی علم کے حوالے سے، نالج کے حوالے سے، گیان کے حوالے سے جب بہار کا رخ کرتا ہے تو وہ بہار میں اگر بودھ گیا کا نام جانتا ہے تو دوسرا نام اس کی نگاہ میں بہار شریف کا آتا ہے۔ مخدوم جہاں منیر میں آپ کی ولادت ہوئی اور آپ تعلیم حاصل کرنے سونارگاؤں یعنی موجودہ بنگلہ دیش کے نارائن گنج ڈسٹرکٹ میں واقع سونارگاؤں تک تشریف لے گئے، جو اس زمانے میں راجدھانی کی حیثیت رکھتا تھا۔ سونارگاؤں میں آپ نے ایک مشہور عالم دین جو بخارا سے چل کے آئے تھے اور جسے دہلی سلطنت نے بنگال کی جانب بھیج دیا تھا، یعنی علامہ شرف الدین ابو توامہ بخاری، ان کے مدرسے میں آپ نے تعلیم حاصل کی اور ایسے مایہ ناز فارغ ہوئے کہ خود استاد کو آپ کی فراغت کے بعد آپ پر ناز تھا۔ آپ نے بڑی محنت، بڑے شغف اور بڑے پیشن کے ساتھ پڑھا تھا۔ پڑھنے کے بعد آپ کو ایک درد دل پیدا ہوا کہ اللہ کے بارے میں پڑھا، اللہ والوں کے بارے میں پڑھا، اللہ والے کو دیکھنا چاہیے، چھونا چاہیے، اللہ والے کی جو تعریفیں ہم نے پڑھی ہیں ان تعریفوں کو خود سے محسوس کرنا چاہیے۔ اس کی تلاش میں آپ دہلی گئے اور دہلی میں پانی پت میں اس وقت کے بڑے لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر ایک اور بڑی ذات یعنی شیخ نجیب الدین فردوسی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر انہی کو اپنا دل دے بیٹھے۔ انہی سے آپ بیعت ہوئے، انہی سے اجازت حاصل ہوئی، خلافت حاصل ہوئی۔ وہ فردوسی طریقے کے تھے اور آپ فردوسی طریقہ ان سے لے کر پلٹتے ہوئے راستے میں آپ پر ایک ایسی کیفیت کا ظہور ہوا کہ اس کیفیت کے نتیجے میں آپ بے خود ہو گئے، نہ ہوش رہا نہ حواس رہا۔ اس کی وجہ جو کچھ اخفاء حال یعنی پوشیدہ رکھنے کے ساتھ آپ نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک قسم کا حزن پیدا ہوا، ایک قسم کا غم پیدا ہوا، ایک قسم کا درد پیدا ہوا، یا اردو میں کہیں کہ ایک قسم کی ہوک پیدا ہوئی، اور اس درد و حزن نے سب سے دل کو اٹھا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کیفیت تب ہوئی جب آپ بہیا کے قریب پہنچ رہے تھے، اور بہیا کا لفظ آپ کے سوانح نگار نے خود استعمال کیا ہے۔ اس سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ بہیا نام بہت قدیم ہے اور آپ کے زمانے میں بھی یہ جگہ بہیا ہی کہلاتی تھی، جو آج بھی ریلوے اسٹیشن ہے اور مشہور جگہ ہے۔ بہیا کے پاس جو جنگل تھا اس جنگل میں آپ چلتے چلے گئے اور آپ کے ہمراہی پہلے تو سمجھ نہ سکے کہ حضرت گئے کدھر، اور پھر تلاش کر کے تھک گئے اور کھوج نہ سکے۔ کتنی مدت اس حالت میں گزری یہ کہنا بڑا مشکل ہے، لیکن ایک لمبی مدت اس حال میں آپ کی گزر گئی۔ لوگوں نے بہیا کے جنگل میں بھی ایک دو بار آپ کو دیکھا، پھر لاپتہ تھے۔ کچھ دنوں بعد آپ کو راجگیر کے پہاڑوں میں ویرانوں میں دیکھا گیا۔ راجگیر کے ویرانے میں جب آپ دیکھے گئے تو کچھ لوگ جو راجگیر کی جانب سیر و تفریح کے لیے جایا کرتے تھے، ان میں عام لوگوں کے علاوہ، دولت مندوں کے علاوہ بعض دفعہ علماء اور صوفیہ بھی ہوتے تھے۔ انہوں نے جب آپ کو راجگیر کے پہاڑوں میں دیکھا تو آپ کی پیشانی پر چمکتا ہوا علم و عرفان کا وہ نور ان سے چھپ نہ سکا۔ پھر آپ کبھی کبھی بہار شریف آنے لگے، پھر دھیرے دھیرے جمعہ کے جمعہ یعنی جمعے کے روز آپ راجگیر سے چل کر بہار شریف آتے اور جمعہ کی نماز میں شامل ہوتے۔ جمعہ کی نماز کے بعد جو لوگ حضرت کے منتظر رہتے وہ حضرت کو گھیر لیتے اور کچھ سوال، اشکال، مسئلہ حضرت کے آگے رکھتے اور حضرت ان کی تشفی کرا دیتے، پھر لوٹ جاتے راجگیر۔ نہ حضرت رکتے، نہ کسی کو روکنے کی ہمت اور جرأت ہوتی، لیکن دھیرے دھیرے کچھ لوگوں نے ہمت جٹائی اور ان کی پیاس نے، ان کی تڑپ نے، ان کی بھوک نے حضرت کو مجبور کر دیا کہ وہ علم کے پیاسوں کا اور علم کے بھوکوں کا خیال کریں۔ ایک عالم اور صوفی نظام الدین مولا نام کے تھے، جو خواجہ نظام الدین اولیاء کے مرید و خلیفہ تھے۔ وہ حضرت سے بہت عقیدت رکھتے تھے اور انہوں نے ہی اپنے پاکیزہ مال سے آپ کے لیے سب سے پہلا 2 چھپرا تعمیر کیا اور اس میں قیام کی درخواست کی۔ حضرت پہلی بار
बिहार शरीफ में उसी 2 छपरे में रुके, कभी 1-2 रोज रुक जाते, फिर राजगीर वापस हो जाते। फिर धीरे धीरे उस 2 छपरे में क़याम होने लगा और आपके इल्म की खुशबू बड़ी तेजी के साथ फैली। अहले इल्म आने लगे, यहाँ तक कि आपकी गैर मामूली शख्सियत का शोहरा न सिर्फ बिहार बल्कि बिहार से निकलकर दिल्ली सल्तनत तक जा पहुंचा। यहाँ पर यह बात नोट करनी चाहिए कि बिहार शरीफ सल्तनत पीरियड में बिहार की राजधानी की हैसियत रखता था और इस जमाने में पटना उस हैसियत का हामिल नहीं था जिस हैसियत का हामिल उससे पहले था या उसके बाद हुआ। इसलिए बिहार शरीफ में आबादी थी, सरकारी इदारे थे, मुख्ते का दफ्तर था, यानी जिसे हम गवर्नर कहें, गवर्नर का दफ्तर भी बिहार शरीफ में था, बाजार थे, सहूलतें थी, यानी पूरे तौर पर शहर था और राजधानी थी। हजरत मखदूम की शोहरत बिहार से जब दिल्ली तक पहुंची तो दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक जैसा बादशाहत कर रहा था और वो बहुत जल्द किसी से मुतासिर नहीं होता था और बहुत जल्द किसी से इस कदर प्रभावित नहीं होता था कि उसके लिए कुछ भेजे या उसके लिए कोई रिगार्ड या रिस्पॉन्स करे। लेकिन ये हैरत की बात है कि उसने मुख्ते बिहार को ये हुक्म भेजा कि मैं एक मुसल्ला भेज रहा हूं जो बुल्गारिया का है। उस जमाने में बुल्गारिया का मुसल्ला, शायद वहां कालीन की बहुत अच्छी इंडस्ट्री रही होगी, वो कालीन सा बना हुआ मुसल्ला था। ये हजरत को पेश करो ताकि इस पर तशरीफ फरमा हो और एक इमारत उनके लिए बनवा दो जो उनकी खानकाह करार पाए और जहां बैठकर वो दर्स व तदरीस, रुश्द व हिदायत का काम करें। और खानकाह चलेगी कैसे? तो खानकाह के मेंटेनेंस और डेली अखराजात के लिए, डेली एक्सपेंसेस के लिए राजगीर का परगना उनकी नजर करो ताकि वो राजगीर की आमदनी से खानकाह के डेली खर्चे को मीट कर सके। साथ साथ अपनी खास जिबिल्लत के मुताबिक उसने गवर्नर को ये भी लिखा कि अगर वो लेने से इनकार करें तो जबर के साथ कबूल कराओ, यानी ये रेमेडी नहीं रहेगी कि बादशाह का दिया हुआ फरमान वो रद्द भी कर दें। जब फरमान उनके नाम जारी कर दिया गया है तो सिर्फ एक ऑप्शन है कि वो इसे कबूल करें। चुनांचे मुख्ते यानी उस वक्त का जो गवर्नर था वो हजरत की खिदमत में आया और उसने हजरत के सामने वो पूरा फरमान सुना दिया। हजरत ने उसकी शक्ल देखी, उसकी थरथरी देखी और सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के हुक्म से उसकी घिघी बनती हुई देखी तो फरमाया, घबराओ नहीं, इस हुक्म की सख्ती को मैं अपने ऊपर लेता हूँ और तुमको बरी करता हूँ, यानी इस हुक्म की चपेट में तुम ना आ जाओ, इसलिए मैं इस हुक्म को कबूल कर लेता हूँ ताकि तुम बरी हो जाओ, तुमको सुकून हो जाए। गोया ये कहना चाहते थे मखदूम जहां शरफुद्दीन याह्या मनेरी के अल्लाह की राह का सच्चा फकीर दूसरों की राह के कांटे हटाता है, वो दूसरों की राह की ठोकर नहीं बनता। हम अगर गरीबों और मोहताजों की राह की ठोकरों को दूर करते हैं तो तुम गवर्नर हो के भी एक ठोकर से वास्ता तुम्हारा पड़ गया है कि बादशाह ने एक ऐसा हुक्म दिया है कि तुम अगर मेरे साथ सख्ती करो तो तुम्हारा दिल दुखे और न करो तो बादशाह तुम्हारे साथ सख्ती करे। तो इससे बेहतर ये होगा कि तुम्हारे साथ सख्ती हो, हम उस सख्ती को अपने ऊपर बर्दाश्त कर लेते हैं। यानी एक फकीर के लिए, एक मुतवक्कल के लिए, एक वो शख्स जो जायदाद, जमींदारी, हिसाब किताब, बंधी हुई आमदनी, बंधी हुई दौलत, फिक्स रेमुनरेशन से अपने आप को बचाना चाहता हो ताकि अल्लाह की कुदरत की नारंगियां देखे, उसे अगर ये करना पड़े कि फिक्स सैलरी रहेगी, फिक्स रेमुनरेशन रहेगा, इत्मीनान रहेगा कि 20 रुपया खर्चा है, 25 रुपया आमदनी है, तो ये फकीर के लिए बहुत बड़ी आफत है। तो इस आफत को फकीर झेल लेगा, तुम इत्मीनान से रहो। इस तरह मखदूम जहां के लिए एक खानका बनाई गई, मोहम्मद बिन तुगलक के हुक्म से बनाई गई, गवर्नर बिहार के जरिए बनाई गई और जब वो इमारत जल्द से जल्द तैयार हो गई तो उसमें बुल्गारिया का वो कारपेट बिछाया गया और हजरत को उस पर सरकारी हुक्म से बैठाया गया। हजरत उस पर बैठ गए और वो दौर शुरू हुआ जिस दौर के नतीजे में दुनिया ने वो 100 लेटर्स देखे, वो 1600 खत हजरत ने लिखे और पता नहीं कितने लिखे, मकतूबाते सदी, मकतूबाते 2 सदी, मकतूबाते 6 सदी, मकतूबाते 20 हश्त, इतना तो मुहैया है। इसके अलावा बाज़ इत्तलात से पता चलता है कि आपके खुतूत के और मजमूए थे
مثلا اپنے خلیفہ مولانا مظفر بلخی کو آپ نے 200 خط لکھے تھے، جس میں سے صرف 28 اویلیبل ہے۔ اسی طرح بعض اور سورسز سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے مکاتیب کے اور بھی مجموعے تھے جو ابھی تک مہیا نہیں ہے۔ یعنی آپ نے ایک غضب ڈھا دیا، وہ یہ کہ تم کہیں رہو، اگر تم کو طلب ہے تو وہ طریقہ تعلیم جو بعد میں دنیا جانے گی، جسے ڈسٹنس ایجوکیشن کہتے ہیں، اس ڈسٹنس ایجوکیشن کی صحیح معنی میں جس نے شروعات بھی کی اور اسے کمال تک پہنچا بھی دیا، وہ مخدوم جہاں شیخ شرف الدین یحییٰ منیری ہیں۔ آپ جن کے نام بھی خط لکھتے، ان کی تعلیم، تربیت اور ان کے مبلغ علم، یعنی ان کا کوالیفیکیشن کیا ہے، ان کی علمی حیثیت کیا ہے، ان کی مالی حیثیت کیا ہے، ان کی روحانی حیثیت کیا ہے، اس کا خاص خیال رکھتے۔ جن لوگوں کو آپ نے خطوط لکھے، ان میں بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ خود بادشاہ ہے، وزراء ہے، رؤساء ہے، امراء ہیں، علماء ہیں، مفتیان ہیں، قضات ہیں، آپ کے مریدین اور خلفاء تو ہیں ہی۔ خود محمد بن تغلق نے ایک خط لکھا کہ آپ کے خطوط کی شہرت اور آپ کے خطوط کی چاشنی ہمیں بھی مجبور کر رہی ہے کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کے نام آپ کا کم سے کم ایک خط تو آ جائے۔ تو حضرت نے محمد بن تغلق کے نام بھی ایک خط لکھا۔ اس طرح خطوں کے ذریعے علم کا فیضان، اور خطوں کے ذریعے ہدایت اور رہبری، خطوں کے ذریعے دنیا دار کو دینداری کی دعوت، خطوں کے ذریعے دیندار کو دنیا داری سے کیسے بچا جا سکتا ہے اس کی تعلیم، خطوں کے ذریعے اپنے مریدوں کو خالص مرید بنانا، یہ آپ کا انوکھا کارنامہ ہے جس کو آپ نے ہی باضابطہ شروع کیا اور آپ نے ہی اس کو پراکاشٹھا تک پہنچا دیا۔ اس کے علاوہ روزانہ آپ کی مجلس سجتی، نمازوں کے درمیان جو خالی وقت ہوتا، کبھی ظہر و عصر کے درمیان، کبھی عصر و مغرب کے درمیان، کبھی مغرب و عشاء کے درمیان، کبھی دیر رات گئے، کبھی صبح میں حضرت اپنی خانقاہ میں تشریف فرما ہوتے۔ معمول یہ ہوتا کہ بعض سچے طالب علم جو کہیں نہ کہیں مدرسے سے پڑھ چکے ہوتے اور کوئی خاص کتاب آپ سے پڑھنا چاہتے تو وہ کتاب کھول کر بیٹھ جاتے، متن پڑھتے جاتے اور حضرت اس کا ترجمہ، تشریح، اس پر گویا لیکچر دیتے چلے جاتے۔ بعض اس میں سے ایسے تھے جو صرف سنتے نہیں تھے، لکھتے بھی جاتے تھے، اور اس طرح آپ کے لیکچرز نوٹ بھی کیے جاتے تھے، جن میں سے ایک لیکچر بہت قیمتی، بہت بیش قیمت، شرح آداب المریدین کے نام سے علمی دنیا کے لیے محفوظ ہے۔ اور آپ کے ملفوظات جو ڈسکورسز تھے آپ کے، یعنی روزانہ علماء، صوفیہ، وزراء، امراء جمع ہو جاتے اور لمبے عرصے سے جو سوال ان کے دل میں چبھ رہا ہوتا، کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آتا، کوئی جملہ سمجھ میں نہیں آتا، قرآن کی کوئی آیت سمجھ میں نہیں آتی، حدیث کا مفہوم واضح نہیں ہوتا، یا پھر دین اور دنیا کے درمیان وہ حل جو دین کو دنیا تک پہنچا سکے، دنیا کو دین تک پہنچا سکے، وہ طریقہ کار جو دنیا میں رہتے ہوئے دین کی کامیابی کا نسخہ بتا دے، اس کا حل حضرت سے پوچھتے اور حضرت جواب دیتے۔ حضرت کا حافظہ بلا شبہ بے مثال تھا، بے نظیر تھا۔ بہت کم آپ کو ریفرنس کے لیے کوئی کتاب نکالنی پڑتی تھی، کبھی کبھی کوئی کتاب نکالنے کی بھی نوبت آتی اور آپ کی لائبریری سے وہ کتاب نکالی بھی جاتی تو اس لیے نہیں کہ حضرت کو دیکھنی ہوتی، بلکہ اس لیے کہ جس کتاب کو آپ ریفر کرتے اس کتاب کو سائل کو دکھلا دیا جائے کہ دیکھو اس کتاب کے فلاں ورق پر جو میں نے بات کہی ہے وہ موجود ہے۔ اس طرح مخدوم جہاں رحمت اللہ علیہ کے 10 ملفوظات کے مجموعے جمع ہوئے: معدن المعانی، راحت القلوب، خان پر نعمت، کنز المعانی، مغز المعانی، گنج لا یفنا، مخ المعانی، اسباب النجات لفرقت الوسات۔ یہ وہ مجموعے ہیں جو صرف مجموعے نہیں ہیں، یہ وہ مجموعے ہیں جس میں پورا اسلامی علوم و فنون ملفوظات کی شکل میں یکجا ہو گیا ہے۔ شاید ہی علوم شریعت اور علوم طریقت کا کوئی ایسا مسئلہ ہوگا جو ان ملفوظات میں پوچھا نہ گیا ہو اور حضرت نے اس کا جواب نہ دیا ہو۔ ایک اور بڑی خوبی کی بات کہ مخدوم جہاں علماء تو دنیا میں بہت ہیں، اکثر علماء کی بات 2 چیزوں سے خالی نہیں ہوتی۔
یا تو وہ کسی کا رد کرتے ہیں یا پھر کسی پر سخت تنقید کرتے ہیں۔ مخدوم جہاں کا لٹریچر کسی کے رد اور کسی کی تنقید سے اس طرح خالی ہے کہ گویا سارا کا سارا لٹریچر پازیٹیو ہے، کنسٹرکٹیو ہے، تعمیری ادب ہے۔ اگر کبھی کسی سے رائے کا اختلاف بھی کرتے ہیں تو اس خوبصورتی کے ساتھ کرتے ہیں کہ علم اور علمی انداز میں فرق نہیں آتا۔ اس طرح مخدوم جہاں کے ملفوظات پوری دنیا کے صوفیاء اور مشائخ کے ملفوظات میں بلا شبہ نمایاں ہیں، بے مثال ہیں، بے نظیر ہیں، دونوں وجہ سے۔ اپنے ایگزہاسٹ ہونے کی بنا پر، یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ضخیم ہونے کی بنیاد پر، جتنے والومینس ہیں اتنے والومینس بھی نہیں ملیں گے، اور اس میں جتنا تنوع ہے، یعنی اتنے مضامین اس کے اندر آئے ہیں، اتنی ویرائٹیز ہیں کہ ایسا بھی کم ملے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اس میں سوشل، اکنامیکل، پولیٹیکل جو ایشوز آ گئے ہیں وہ سیکنڈری ہیں، لیکن سیکنڈری ہوتے ہوئے بھی وہ اتنے اہم ہیں کہ اگر کوئی محمد بن تغلق، فیروز شاہ تغلق اس زمانے کی سیاسی، معاشی، سماجی صورتحال کو جاننا چاہتا ہے، وہ مخدوم جہاں کے ملفوظات کے اندر اگر جھانکے گا تو اس کو معاصر اطلاع مل جائے گی، کنٹمپریری سورسز مل جائیں گے جاننے کے لیے، کنٹمپریری آئیز مل جائیں گی، کنٹمپریری وٹنس مل جائے گا، جس سے وہ صحیح اندازہ لگا سکے گا۔ مخدوم جہاں رحمۃ اللہ علیہ فیروز شاہ تغلق کے لیے بھی اس کی عقیدت کا مرکز بنے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب فیروز تغلق گدی پر بیٹھا محمد بن تغلق کے بعد، تغلق فرما روا ہوا، تو مخدوم جہاں رحمۃ اللہ علیہ نے خانقاہ کے لوگوں سے کہا مجھے دہلی جانا ہے، محمد بن تغلق کا فرمان نکالو جو اس نے راجگیر کے سلسلے میں مجھے بھیجوایا تھا۔ فرمان کو لیا اور دہلی روانہ ہو گئے۔ جب آپ دہلی پہنچے تو دہلی کے علماء آپس میں یوں چی بجبی ہوئے کہ دیکھو بہار سے آ گئے ہیں، نئے بادشاہ سے ملنے آئے ہیں تاکہ پرانے بادشاہ کی دی ہوئی جائیداد میں اضافہ کرا سکیں یا کم سے کم رینیول کرا سکیں۔ اسی چیمے گوئی کے درمیان مخدوم جہاں نے بادشاہ کے دربار میں اپنی پرچی بھیجوائی ملاقات کے لیے۔ بادشاہ نے جب ملاقات کی پرچی دیکھی تو اس سے پہلے کہ وہ حضرت کو بلاتا، علماء کو آپس میں سرگوشی کرتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ کیا بات ہے۔ تو بعض درباری علماء نے بادشاہ سے کہا کہ دیکھا آپ نے شیخ وقت اپنی جائیداد کے کاغذات کے رینیول کے لیے آپ کے پاس آ گئے۔ تو فیروز تغلق نے ان درباری علماء کو یہ کہتے ہوئے ڈانٹا کہ اگر وہ ساری جائیداد مانگ لیں تو وہ بھی میں ان کو دینے کو تیار ہوں، تم کیا سوچتے ہو ان کے بارے میں۔ پھر مخدوم جہاں کو باریابی کی اجازت ملی اور مخدوم جہاں فیروز تغلق کے دربار میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ آپ کے پہلے، آپ کے مربی، آپ کے چچا محمد بن تغلق نے کچھ جائیداد جبر کے ساتھ مجھے دی تھی، اور میں نے اس وقت کے مقتے کا خیال کرتے ہوئے کہ مقتے پر آفت نہ آ جائے، اس آفت کو اپنے نفس پر گوارا کر لیا تھا۔ لیکن مجھے آپ سے بڑی اچھی امیدیں وابستہ ہیں، اور آپ فقیروں پر جو اللہ کے دروازے پر توکل کر کے بیٹھے رہتے ہیں جبر نہیں کریں گے، میں اس امید کے ساتھ آیا ہوں۔ اور اپنے جیب سے فرمان نکالا اور پیش کیا کہ آپ سے امید ہے کہ اس فرمان کو واپس لے کر مجھ کو بری کر دے۔ آپ کا ایسا کہنا تھا کہ بادشاہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، تعظیم بجا لایا، اور علماء بغلے جھانکنے لگے۔ درباری علماء کو اس طرح کی ندامت ہوئی اور وہ کہاوت ثابت ہوئی، عام طور پر آدمی دوسرے کے بارے میں ویسا ہی سوچتا ہے جیسا وہ خود ہوتا ہے۔ انہوں نے مخدوم جہاں کے بارے میں ویسا ہی سوچا تھا جیسا وہ خود کرتے تھے، یعنی وہ لالچی تھے، حریص تھے، دن بدن اپنے آرام، آسائش، جائیداد اور زمینداری میں اضافے کی سوچتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے ایسا سوچا کہ یہ بھی ویسے ہی ہوں گے۔ اس طرح مخدوم جہاں رحمۃ اللہ علیہ سے فیروز تغلق کی عقیدت بڑھ گئی، اور فیروز تغلق جب بنگالہ کی مہم پر آیا اور بنگال کی خود مختار حکومت کو سبق سکھانے کے لیے لمبے چوڑے اپنے وشال لشکر کے ساتھ آیا، تو بہار شریف سے گزرتے ہوئے اس نے مخدوم جہاں کے ہاں حاضری دی اور مخدوم جہاں سے نیاز حاصل کیا۔ اس کی تفصیلات بھی مل جاتی۔ اس طرح مخدوم جہاں رحمۃ اللہ علیہ 782 ہجری میں اس دنیا سے 5 شوال کا دن گزار کر رخصت ہوئے،
اور آج آپ کا آستانہ بہار شریف میں بڑی درگاہ کہلاتا ہے، اور بہار شریف کی سب سے نمایاں درگاہ ہے، سب سے مشہور جگہ ہے۔ ہر مذہب، ہر سمپردائے، ہر فکر اور ہر قماش کے لوگ دن رات وہاں حاضر ہوتے ہیں، اور بڑی سادگی کے ساتھ آرام فرما اس غیر معمولی ذات پاک کے قبر مبارک کی زیارت کر کے بہت کچھ حاصل کرتے ہیں اور بہت کچھ سیکھتے ہیں۔